بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم और खुदा से डरो और मुझे जलील न करो। वो लोग कहने लगे, क्यों जी, हमने तुमको सारे जहान के लोगों के आने की मनाही नहीं कर दी थी। लूत ने कहा, अगर तुमको ऐसा ही करना है तो ये मेरी कौम की बेटियां मौजूद हैं, इनसे निकाह कर लो। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी जान की कसम, ये लोग कौम लूत अपनी मस्ती में मदहोश हो रहे थे। लूत की सुनते काहे को? गरज सूरज निकलते निकलते इनको बड़े जोरों की चिंगाड़ ने ले डाला। फिर हमने उसी बस्ती को उलटकर उसके ऊपर के तबके को उसके नीचे का तबका बना दिया और उसके ऊपर उन पर खड़ंजे के पत्थर बरसा दिए। इसमें शक नहीं कि इसमें असली बात के ताड़ जाने वालों के लिए कुदरत खुदा की बहुत सी निशानियां हैं और वो उल्टी हुई बस्ती हमेशा की आमदोरफ्त के रास्ते पर है। इसमें तो शक ही नहीं कि इसमें ईमानदारों के वास्ते कुदरत खुदा की बहुत बड़ी निशानी है। और ऐका के रहने वाले कौम शुएब कौम लूत की तरह बड़े सरकश थे, तो उनसे भी हमने नाफरमानी का बदला लिया। और ये 2 बस्तियां कौम लूत और शुएब की एक खुली हुई शाहराह पर अभी तक मौजूद हैं। और इसी तरह हिज्र के रहने वालों कौम सालेह ने भी पैगंबरों को झुटलाया और बावजूद कि हमने उन्हें अपनी निशानियां दी, उस पर भी वो लोग उनसे रूगर्दानी करते रहे और बहुत दिल जमई से पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते रहे। आखिर उनको सुबह होते होते एक बड़ी जोरों की चिंगाड़ ने ले डाला। फिर जो कुछ वो अपनी हिफाजत की तदबीरें किया करते थे अजाब खुदा से बचाने में, कि कुछ भी काम ना आई। और हमने आसमानों और जमीन को
اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے حکمت و مصلحت سے پیدا کیا ہے، اور قیامت یقیناً ضرور آنے والی ہے۔ تو تم اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے شائستہ عنوان کے ساتھ درگزر کرو، اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار بڑا پیدا کرنے والا اور بڑا دانا و بینا ہے، اور ہم نے تم کو سبع مثانی سورہ حمد اور قرآن عظیم عطا کیا ہے، اور ہم نے جو ان کفار میں سے کچھ لوگوں کو دنیا کی مال و دولت سے نہال کر دیا ہے، تم اس کی طرف ہرگز نظر بھی نہ اٹھانا اور نہ ان کی بے دینی پر کچھ افسوس کرنا، اور ایمانداروں سے اگرچہ غریب ہوں جھک کر ملا کرو، اور کہہ دو کہ میں تو عذاب خدا سے صریحی طور سے ڈرانے والا ہوں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح سے ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے قرآن کو بانٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، بعض کو مانا اور بعض کو نہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے ہی پروردگار کی اپنی قسم کہ ہم ان سے جو کچھ یہ دنیا میں کیا کرتے تھے بہت سختی سے ضرور باز پرس کریں گے، پس جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے واضح کر کے سنا دو، اور مشرکین کی طرف سے منہ پھیر لو جو لوگ تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں اور خدا کے ساتھ دوسرے پروردگار کو شریک ٹھہراتے ہیں، ہم تمہاری طرف سے ان کے لیے کافی ہیں۔ تو ان قریب ہی انہیں معلوم ہو جائے گا، تم جو ان کفار و منافقین کی باتوں سے دل تنگ ہوتے ہو ہم اس کو ضرور جانتے ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی حمد و ثنا سے اس کی تسبیح کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ، اور جب تک تمہارے پاس موت آئے اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے کفار مکہ، خدا کا حکم قیامت گویا آ پہنچا، تو اے کافروں بے فائدہ تم اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ جس چیز کو یہ لوگ شریک قرار دیتے ہیں اس سے وہ خدا پاک و پاکیزہ اور برتر ہے، وہی اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے وہی دے کر فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجھی سے ڈرتے رہو۔ اسی نے سارے آسمان اور زمین مصلحت و حکمت سے پیدا کیے، تو یہ لوگ جس کو اس کا شریک بتاتے ہیں اس سے وہ کہیں برتر ہے۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ یکایک ہم ہی سے کھلم کھلا جھگڑنے والا ہو گیا۔ اسی نے چار پایوں کو بھی پیدا کیا کہ تمہارے لیے ان کی کھال اور اون سے جڑا دل کا سامان ہے، اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور جب تم انہیں سر شام چرائی پر سے لاتے ہو اور جب سویرے ہی سویرے چرائی پر لے جاتے ہو تو ان کی وجہ سے تمہاری رونق بھی ہے، اور جن شہروں تک بغیر بڑی جان کھپی کے پہنچ نہ سکتے تھے وہاں تک یہ چوپائے تمہارے بوجھے بھی اٹھائے لیے پھرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق مہربان ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔